دعائے صحت کی التماس ہے اپنے خانوادے کے تمام بیماروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، خصوصاً سید ذوالفقار حیدر آبادی، بطور خاص سید وقار حیدر آبادی، سید قرار حیدر آبادی، سید علی جعفر، سید علی حیدر اور پروین بیگم، سید ذوالفقار حیدر آبادی کہ جو بول نہیں سکتے، پروردگار اصغر بشیر کی بے زبانی کے صدقہ تمام بیماروں کو جلد از جلد بیمار کربلا کے صدقے شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائیں۔ بیماروں کی صحت یابی کے لیے 3 مرتبہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کے بعد۔ محمد و آل محمد وعجل فرجهم، اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی هو خیر معروف عرف، وارفع موصوف وصف، واعلی محمود حمد، واکبر مقصود قصد، وافضل معبود عبد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، الملقب بطہ ویاسین، مولانا و مولا الثقلین و مولا الکونین، جد الحسنین، اعنی ابا القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين، واللعنة الدائمة الباقية العاذبة على أعدائهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم وجلالتهم وعظمتهم ومقامهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ میں جانتا ہوں کہ رات کی اس پہر مجلس کا آغاز ہونا شاید آپ لوگ کے لیے تھوڑا نیا ہو، لیکن یہ کہ ہے ذکر اہل بیت، اور ذکر اہل بیت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جس بھی وقت ہوتا ہے اپنے انداز کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ ذکر شروع کروں، آپ سے گزارش ہے کہ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کے بعد۔ محمد و آل محمد۔ حمد ہے اس پروردگار عالم کی کہ جس نے گنہگاروں کو شفاعت کی خاطر ایک مرتبہ پھر فرش ادا حسینی عطا کر دیا۔ میری آواز واضح بالکل؟ آپ اللہ تو آواز تکلیف تو نہیں دے رہی؟ آواز واضح بالکل؟ قرآن مجید و فرقان حمید سے میں نے آپ کے سامنے جس آئے مجیدہ کو سرنامہ کلام بنایا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ آغاز کروں گفتگو کا۔ پروردگار کہہ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یعنی حبیب یاد کیجئے وہ وقت کہ جب میں نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا۔ کلام عرب میں جہاں کہیں بھی لفظ وعظ آ جاتا ہے اور یہ لفظ وعظ ابتدائی کلام میں آ جائے، کسی جملے کے آغاز میں آ جائے، تو اس لفظ وعظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متکلم مخاطب کو کوئی گزرا ہوا زمانہ یاد دلا رہا ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دوں آپ کو، میں اگر آپ سے کہوں کہ یاد کیجئے وہ وقت کہ جب میں نے، توجہ میری جانب، میں اگر آپ سے کہوں کہ بھائی یاد کیجئے وہ وقت
کہ جب میں نے کل ایک مقام پہ یہ جملہ کہا تھا تو آپ سب پریشان ہو جائیں گے اور مجھے کہیں گے کہ مولانا وہ جب بات آپ نے کہی تھی تو اس بات کو ہم یاد نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جب بات کہی جا رہی تھی تو آپ تو موجود تھے لیکن ہم لوگ موجود نہیں تھے۔ جب کسی کو کوئی بات یاد کرانی ہوتی ہے تو ضروری یہ ہے کہ متکلم بھی موجود ہو، مخاطب بھی موجود ہو۔ اب مثال میں آپ کے سامنے جو کہ یاد کیجیے وہ وقت کہ جب میں نے آپ سوز خانے کے درمیان اور مرثیہ خانے کے درمیان ایک جملہ کہا گیا، تو مجھے بتائیے یہ وقت یاد کر سکتے ہیں آپ؟ یہ بات یاد کر سکتے ہیں؟ کیوں یاد کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جب یہ قابل توجہ بات ہوئی ہے تو میں بھی موجود تھا اور آپ بھی موجود تھے۔ پہلا جملہ عزیزوں، اگر میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے تو مجھے بتائیے گا کہ آپ تک بات پہنچ رہی ہے، اور کیسے بتانا ہے ابھی آپ کے ہاتھ میں کہ آپ نے کیسے بتانا ہے۔ میں نے کیا کہا آپ کے سامنے؟ توجہ میری جانب، میں نے یہ کہا کہ اگر کسی کو کوئی بات یاد کرانی ہوتی ہے تو ضروری ہے کہ جب وہ قابل توجہ بات ہوئی ہے تو متکلم بھی وہاں موجود ہو۔ صلوات کا سہارا علی محمد و علی محمد کی ذات۔ ایک اس سے بہتر انداز میں مل جل کے صلوات پڑھے محمد و علی محمد۔ بات ہو رہی تھی کہ جب بھی کسی کو کوئی گزشتہ واقعہ یاد کرانا ہوتا ہے تو اس واقعے کو یاد کرانے کا قانون یہ ہے کہ جب وہ بات یاد کرائی جا رہی ہوتی ہے تو متکلم بھی وہاں موجود ہو اور مخاطب بھی وہاں موجود ہو۔ عام عاقل اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم بات آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی، پروردگار کہہ رہے حبیب یاد کیجئے وہ وقت کہ جب میں نے ملائکہ کا امتحان لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے نا کہ حبیب جب ملائکہ کا امتحان لیا، ابراہیم کا امتحان لیا تو میں بھی وہاں موجود تھا اور آپ بھی وہاں موجود تھے۔ میں بھی دیکھ رہا تھا اور آپ بھی دیکھ رہے تھے۔ تو اب یہ سوال ہی ختم ہو گیا نا کہ میرا نبی کب سے ہے۔ بس اتنا سن لیجئے کہ کائنات میں جب کچھ نہیں تھا میرا نبی وہاں موجود تھا، اور پروردگار نے اپنے نبی کو باعزت کیا، با کرامت کیا، اور اتنا با کرامت کیا کہ کائنات میں ہر چیز کا تو سایہ رکھا لیکن اپنے نبی کا سایہ تک نہیں رکھا۔ میں نے کیا کہا؟ ہر چیز کا سایہ۔ دیکھیں گفتگو مختصر سی ہے لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر بات پہنچتی ہے تو مجھے بتاتے رہیے گا، کیونکہ امام کی حدیث یاد ہے آپ کو؟ امام نے فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ، تو آپ بھی بولتے جائیے تاکہ پہچان ہوتی رہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو بولتے جائیے تاکہ پتہ چلتا رہے کہ آپ تک بات پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی۔ میں نے کیا کہا؟ پروردگار نے اپنے نبی کو اتنا بے نیاز کیا، اتنا ممتاز کیا، اتنا با کرامت کیا کہ کائنات میں ہر چیز کا تو سایہ رکھا لیکن اپنے حبیب کا سایہ تک نہ رکھا۔ سایہ جانتے کسے کہتے ہیں؟ کسی روشنی کے مد مقابل جب کوئی جسم آتا ہے اس جسم کے بالکل مقابلے میں اس کا سایہ ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا ہر چیز کا سایہ ہے لیکن نبی کا سایہ نہیں ہے۔ بعد نبی اس پہ کئی بحثیں ہوئی ہیں کہ بھئی جب ہر چیز کا سایہ ہے تو نبی کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ تو کسی نے کہا کہ بھئی نبی کا سایہ اس وجہ سے نہیں تھا کیونکہ یہ عظمت نبی ہے۔ بعض اوقات انسان کا سایہ انسان کے جسم کے برابر ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے؟ بعض اوقات سایہ بالکل برابر ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا بھئی پروردگار کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے نبی کے سایہ بھی میرے نبی کے برابر ہو جائے۔ عظمت سمجھ آئی آپ کو؟ اس کا مطلب پروردگار کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے نبی کا سایہ نبی کے برابر ہو جائے، نبی کا سایہ نبی کے برابر ہو جائے۔ مجھے نہیں معلوم آپ تک بات پہنچی یا نہیں پہنچی۔ اس کا مطلب وہ مان رہے ہیں نا کہ نبی کا سایہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بھئی سوچنے کی بات ہے، جب نبی کا سایہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا تو گنہگار ہم سایہ نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات کا سہارا علی محمد اور آل محمد کی۔ جب نبی کا سایہ نبی کے برابر نہیں ہے تو ایک گنہگار سے ہم سایہ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کسی نے کہا کہ نہیں، نبی کا سایہ اس وجہ سے نہیں تھا۔ توجہ، نبی کا سایہ اس وجہ سے نہیں تھا کیونکہ یہ امکان تھا کہ نبی کے سائے پر کسی امتی کے قدم آ جائیں۔ عظمت سمجھ آئی آپ کو؟
آ گیا نا، سفر کا مہینہ ختم ہوگا، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا، نبی ہونا شروع ہو جائے گا۔ نبی کے فضائل سنیے بھئی، نبی کی عظمت کیا ہے کہ نبی کے سائے پر کسی کے قدم نہیں آ سکتے، کیونکہ امکان تھا کہ سائے پر کسی کے قدم آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے حبیب کا سایہ تک نہ رکھا۔ بھئی سوچنے کی بات ہے، جب نبی کے سائے پر کسی کے قدم نہیں آ سکتے تو یہ آپ نے فیصلہ کر لیا نا کہ امت رسول اور ہوا کرتی ہے، اہل بیت رسول اور ہوا کرتے ہیں۔ بھئی بات پہنچے مجھے بتائیے گا، یہ فیصلہ کر لیا نا کہ امت اور ہوتی ہے، اہل بیت اور ہوتے ہیں۔ بھئی سوچنے کی بات ہے، جن کے قدم نبی کے سائے پر بھی نہ آ سکے اسے امت کہا جاتا ہے، اور جن کے قدم نبی کے بازوؤں پر آ جائے انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ صلوات کا سہارا علی محمد اور آل محمد۔ جزاک اللہ۔ بات پہنچی اب تک؟ پروردگار کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار کہہ رہے ہیں حبیب یاد کیجئے وہ وقت کہ جب میں نے حضرت ابراہیم سے کہا ابراہیم کا امتحان لوں گا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ جب ابراہیم کامیاب ہو گئے تو میں نے کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم اب جب تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو تو اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ ابراہیم کون ہے جانتے ہیں آپ؟ کون ہے ابراہیم؟ 5 عہدے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ کتنے عہدے ہیں؟ 5۔ جزاک اللہ، بولتے رہیے تاکہ پہچان ہوتی رہے۔ کتنے عہدے ہیں؟ 5 عہدے ہیں۔ پہلا عہدہ ابراہیم نبی خدا ہے۔ دوسرا عہدہ ابراہیم فقط نبی نہیں ہے، ابراہیم 313 رسولوں میں سے ہے۔ تیسرا عہدہ فقط رسول نہیں ہے بلکہ ابراہیم اولو العزم پیغمبر ہے۔ کتنے عہدے ہو گئے؟ توجہ، کتنے عہدے ہو گئے؟ 3 عہدے ہو گئے۔ ابراہیم نبی ہے، ابراہیم نبی ہے، ابراہیم رسول ہے، تیسرا عہدہ اولو العزم ہے، چوتھا عہدہ ابراہیم خلیل خدا ہے۔ کتنے عہدے ہو گئے؟ 4۔ 5واں عہدہ جانتے ہیں؟ یہی امامت کا عہدہ۔ لیکن مجھے نہیں معلوم آپ تک یہ بات پہنچی یا نہیں پہنچی، پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ حبیب جب ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے نبی بنایا۔ بھائی بات پہنچ جائے مجھے بتاتے رہیے گا، توجہ آخری فرد تک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا ابراہیم نے جب امتحان میں کامیابی حاصل کر لی تو ہم نے نبی بنایا، یہ نہیں کہا جب کامیاب ہو گئے تو رسول بنایا، نہیں کہا کامیاب ہو گئے تو اولو العزم بنایا تو خلیل بنایا، بلکہ کیا کہا؟ ابراہیم جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے امام بنایا۔ اس کا مطلب اللہ کہہ رہا ہے نا کہ اگر کسی کو امام بنانا ہوتا ہے تو میں پہلے امتحان لیتا ہوں۔ بھائی سوچنے کی بات ہے، جب ابراہیم جیسے معصوم نبی بھی بغیر امتحان کے امام نہیں بن سکتے تو عام امتی کلمے کی بنیاد پہ امام کیسے بن سکتا ہے؟ پہنچی بات آپ تک؟ جب ابراہیم بغیر امتحان کے امام نہیں بن سکتے، یہ امامت ہے، یعنی نبی ابراہیم بھی امام ہے۔ جانتے ہیں امامت کسے کہتے ہیں؟ مجھ سے کہا گیا ہے کہ جناب امیر کے فضائل پڑھوں، تو میں ایک تحفہ دیتے جا رہا ہوں آپ حضرات کو، کیونکہ مجھے معلوم ہے انجمن والے حضرات ہیں، بڑا اتفاق ہو جاتا ہے کہ مولوی اور انجمن آپس میں ایک ساتھ ہو جائے، ہوتا ہے نا بعض اوقات، آپ سب جانتے ہیں اس بات کو۔ تو اب جب آپ آ گئے ہیں تو میں ایک تحفہ دیتا جاؤں آپ کو، تاکہ آپ کو ہمیشہ انجمن اور مولوی کی دوستی یاد رہے۔ جزاک اللہ۔ تو یہ امامت ہے کیا؟ امامت میں نے لغت سے پوچھا کہ لغت امام کیا ہے، اس لغت کے امام کو میں قرآن کی امامت سے تلاش کروں گا، لغت کے امام کو قرآن کے امام سے ملا دوں گا، ہمیں واضح ہو جائے گا کہ کیسے امام ماننا ہے، یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ کیسے امام نہیں ماننا ہے۔ صحیح ہے، بات پہنچی اب تک؟ اچھا، میں یہ باتیں جو کہہ رہا ہوں نا اس کو یاد کر لیجئے گا، نوجوانوں سے خاص طور پہ گزارش ہے۔ کیوں یاد کر لینا؟ اس لیے کیونکہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سڑک کے کسی کنارے 2-4 ٹولوں والوں سے ملاقات ہو جاتی ہے اور وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ عقیدہ بگاڑ دیا جائے، تو اگر آپ کو یہ باتیں یاد رہیں گی نا تو آپ کا عقیدہ سلامت رہے گا۔ اچھا، قرآن سے ہی کیوں تلاش کر رہے ہیں ہم؟ قرآن سے اس لیے تلاش کر رہے ہیں کیونکہ پروردگار نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن میں ہر خشک و تر کا علم رکھا ہوا ہے، قرآن میں ہر خشک و تر کا علم رکھا ہے۔ قرآن کے پڑھنے والے کتنے طرح کے ہیں؟ توجہ، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں بات پہنچ جائے مجھے بتائیے گا۔ قرآن کے پڑھنے والے کتنے طرح کے ہیں؟ 2 طرح کے ہیں، اجازت ہے کہنے کی۔ ایک وہ طبقہ ہے کہ جو قرآن کو جھوم جھوم کے پڑھتا ہے، ایک وہ طبقہ ہے کہ جو قرآن کو جھوم جھوم کے پڑھتا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جو قرآن کو پڑھ پڑھ کے جھومتا ہے۔
بڑا فرق ہے ان لوگوں میں کہ جو قرآن کو جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں اور ان لوگوں میں جو کو پڑھ پڑھ کے جھومتے ہیں. اگر کوئی پوچھے نا بھائی کیا فرق ہے تو دل کھول کے بتائیے گا کہ جو قرآن کو جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں وہ حافظان قرآن کی پیروی کر لیتے ہیں, اور جو قرآن کو پڑھ پڑھ کے جھومتے ہیں وہ حافظان قرآن کو امام مانتے ہیں. تو میں قرآن پڑھتا جاؤں گا, آپ جھومتے جائیے. کیسے جھومتے جائیے اب یہ آپ کے اوپر ہے. میں نے لغت سے سوال کیا کہ امام کون ہوتا ہے. لغت نے کہا امام وہ ہے کہ جس کی اتباع کی جائے. کون ہے امام؟ توجہ آخری فرد تک. کون ہے امام؟ ایک طرفہ مجلس پڑھنے کا تو میں عادی ہوں نہیں, تو اگر آپ تک بھی بات پہنچ رہی ہے اس عبادت میں, ذکر میں, آپ بھی شریک ہونا چاہیں تو آپ ہو سکتے ہیں, کیونکہ میں عشق کی پرواز کرنے جا رہا ہوں. تو آپ لوگ بھی اس سفینے میں شامل ہوتے جائیے, کیونکہ یہی سفینہ ہے جو نجات دینے والا سفینہ ہے. اچھا, لغت کہہ رہا ہے کہ امام کون ہے. لغت کہتی ہے امام وہ ہے کہ جس کی اتباع کی جائے. کون ہے امام؟ جس کی بات پہنچ جائے آپ تک. کون ہے امام جس کی, اگر بات پہنچ رہی ہے تو کم از کم بتائیں کہ بات پہنچ رہی ہے. کون ہے امام جس کی اتباع کی جائے, یعنی جس کی اتباع کی جائے گی. لغت کہہ رہی ہے کہ وہ کون ہے؟ امام ہے. میں نے کہا پروردگار یہ بتا کہ کس کی اتباع کرنی ہے, کس کی اتباع نہیں کرنی ہے. تو پروردگار نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. دیکھو خبردار, نہ کافروں کی اطاعت کرو نہ منافقوں کی اطاعت کرو. کس کی اتباع کرنی ہے؟ جس کی اتباع کی جائے وہ کون ہے؟ امام ہے. قرآن کہہ رہا ہے کبھی کافروں کی اتباع نہیں کرنا, کبھی منافقوں کی اتباع نہیں کرنا. یعنی قرآن کہہ رہا ہے نا کہ نہ کبھی کافروں کو امام ماننا نہ کبھی منافقوں کو امام ماننا. بھئی کافر تو سب کو معلوم ہے کہ کافر کون ہے. کون ہے کافر؟ جو اللہ کا انکار کرے, رسول اللہ کا انکار کرے, یا بنیاد اسلام میں سے کسی ایک جز کا انکار کر دے, وہ کون ہے؟ کافر ہے. یہ منافق کس بلا کا نام ہے؟ منافق کون ہے؟ قرآن میں ہی میں نے کہا, قرآن میں ہر خشک تر کا علم ہے. میں نے کہا پروردگار تو مجھے قرآن کی ہی روشنی سے بتا کہ یہ منافق کون ہے. تو پروردگار نے قرآن میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما اصابکم. توجہ, میں آپ کو ایک تحفہ دیتے جا رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا. میں گزارش کروں گا ذرا سے آگے تشریف لائیے, بہت جگہ ہے یہاں پہ. صلوات کا سہارا لیں. بلند سے بلند ترین صلوات. اب لگ رہا ہے کہ آپ مجلس سن رہے ہیں. اس سے پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ میں قبرستان میں پڑھ رہا ہوں. تو اگر آپ مجلس واقعی سننا چاہ رہے ہیں تو پھر میں پڑھتا جاؤں آپ کے سامنے. بھائی میں نے کیا کہا آپ کے سامنے, کون امام ہے جس کی اتباع کی جائے. میں نے کہا پروردگار کس کی اتباع کرنی ہے, کس کی اتباع نہیں کرنی ہے. تو پروردگار نے کہا دیکھو خبردار, کبھی کافروں کی اتباع نہیں کرنا اور کبھی منافقوں کی اتباع نہیں کرنا. کافر کون ہے؟ اللہ کا انکار کرنے والا, رسول اللہ کا انکار کرنے والا, یا بنیاد اسلام میں سے کسی ایک جز کا انکار کرنے والا. یہ منافق کس بلا کا نام ہے؟ پروردگار نے کہا وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا. پروردگار کہہ رہا ہے رسول, جو کچھ جنگ احد کے دن آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. اب یہ آپ کو بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے نا کہ جنگ احد میں کیا کیا ہوا تھا. کیا ہوا تھا جنگ احد میں؟ کچھ لوگ رسول کا ساتھ دے رہے تھے اور کچھ لوگ رسول کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. پروردگار کہہ رہا ہے دیکھو رسول, جو کچھ جنگ احد میں آپ کے ساتھ ہوا اللہ کے علم میں ہے. اللہ دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے. کیا ہوا تھا؟ کچھ لوگ رسول کا ساتھ دے رہے تھے, کچھ لوگ رسول کا ساتھ چھوڑ کر بھاگے تھے. اس کا مطلب اللہ فیصلہ کر رہا ہے نا کہ جو میرے نبی کا ساتھ دے گا مومن ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, میں زہرا پہ بلند سے بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ بھائی, کیا کہا میں نے بھی کہا پروردگار کہہ رہا ہے رسول میں تو دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے. یعنی کون آپ کا ساتھ دے کر مومن ہوتا ہے, کون آپ کا ساتھ چھوڑ کر
منافق بن جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے رسول کون آپ کا ساتھ دے گا؟ جو ساتھ دے گا مومن ہے، جو ساتھ نہیں دے گا بھاگے گا منافق ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ کبھی کافروں کو امام نہیں ماننا، منافقوں کو امام نہیں ماننا۔ اس کا مطلب اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جب بھی امام ماننا، میدان میں ڈٹنے والے کو امام ماننا، میدان سے بھاگنے والے کو امام نہ ماننا۔ بلند سے بلند ترین صلوات اللہم صلی علی۔ میں نے اب تک کوئی روایت نہیں پڑھی آپ کے سامنے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اس پہ تو کسی کو کوئی اشکال نہیں ہو سکتا نا بھئی قرآن کی آیت ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ میں تو دیکھنا یہ چاہتا تھا کون آپ کا ساتھ دے گا، کون آپ کا ساتھ چھوڑے گا۔ جو آپ کا ساتھ دے گا کون ہے؟ مومن ہے۔ جو آپ کا ساتھ چھوڑے گا کون ہے؟ تو یہ کہنے کی اجازت ہے نا کہ جو میرے نبی کا جتنا زیادہ ساتھ دے گا اتنا بڑا مومن ہے، جو جتنا جلدی بھاگے گا اتنا بڑا منافق ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھو نہ کافروں کی اطاعت کرنا نہ منافقوں کی اطاعت کرنا۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ۔ ترجمہ کروں، پروردگار کہہ رہا ہے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ کبھی بھی ایسوں کی اتباع نہ کریں کہ جو گمراہ رہ چکے ہوں، کبھی بھی ایسوں کی پیروی نہ کریں کہ جو گمراہ رہ چکے ہوں، کبھی بھی ایسوں کو امام نہ بنائیں کہ جو گمراہ رہ چکے ہوں۔ میں نے کہا پروردگار یہ گمراہی کیا ہے؟ تو پروردگار نے قرآن میں مکمل گمراہی کی تعریف کی ہے۔ ایک مقام پہ کہا کہ جھوٹ بولنا گمراہی ہے۔ کیا گمراہی ہے؟ جھوٹ بولنا۔ ایک مقام پہ کہا شراب نوشی گمراہی ہے۔ پروردگار نے ایک مقام پہ کہا بت پرستی گمراہی ہے۔ کیا کہا؟ کبھی بھی ان کی اتباع نہ کرنا کہ جو گمراہ رہ چکے ہوں۔ ترجمہ کریں، اس کا مطلب کبھی بھی ان کی اتباع نہ کرنا کہ جو جھوٹے رہ چکے ہوں۔ نہیں توجہ آخری پر تک، پروردگار کہہ رہے کبھی بھی ان کی اتباع نہ کرنا کہ جو جھوٹے رہ چکے ہوں، کبھی ان کی پیروی نہ کرنا کہ جو شرابی رہ چکے ہوں، کبھی انہیں امام نہ ماننا کہ جو بت پرست رہ چکے ہوں۔ نہیں جا کے تاریخ کا سینہ چیریے۔ جب آپ تاریخ تلاش کرنا شروع کریں گے نا تو تاریخ آپ کو بتائے گی کہ مکے کے ہر گھر میں بت تھا، مکے کے ہر گھر میں بت تھا، مکے کے ہر گھر میں بت تھا۔ تنہا ابو طالب کا وہ گھر تھا جہاں بت نہیں تھا۔ اس کا مطلب مکے کا ہر گھر کافر تھا، ابو طالب کافر نہیں تھا۔ تاریخ دیکھیے، تاریخ بتائے گی مکے کے ہر گھر میں بت تھا، تنہا علی کا وہ گھر تھا جہاں بت نہیں تھا۔ اگر کوئی پوچھے نا میاں کہ جب ہر گھر میں بت تھا تو علی کے گھر میں بت کیوں نہیں تھا، تو بتائیے گا کہ میاں بت پرستوں کے گھر میں ہوتے ہیں، کبھی بت شکن کے گھر میں نہیں ہوتے ہیں۔ کیا کہا؟ کبھی بھی گمراہ لوگوں کی اطاعت نہ کرنا، یعنی جو گمراہ ہیں ان کی پیروی نہ کرنا۔ بھئی کیسے پتہ چلے کون گمراہ ہے؟ جو بت پرست ہیں وہ گمراہ ہیں۔ اس کا مطلب پروردگار نے فیصلہ کر دیا نا کہ دیکھو جب بھی امام ماننا بت شکن کو ماننا، کبھی بھی بت پرست کو امام نہ ماننا۔ پہنچ گئی بات؟ کسے امام نہیں ماننا ہے؟ کافروں کو نہیں ماننا ہے۔ کسے نہیں ماننا ہے؟ منافقوں کو نہیں ماننا ہے۔ اور کسے نہیں ماننا ہے؟ جو گمراہ ہے اس کو نہیں ماننا ہے۔ میں نے کہا پروردگار یہ بھی تو بتا کہ کسے ماننا ہے، یہ بھی تو پتہ چلے کہ کسے امام ماننا ہے۔ تو پروردگار نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ۔ میں پوری بات قرآن سے کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میں نے کیا کہا؟ ایک تحفہ دینے جا رہا ہوں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ۔ توجہ، پروردگار کہہ رہے حبیب کہہ دیجئے کہ جو لوگ اتباع کرتے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، وہ لوگ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ حق کی پیروی کرتے ہیں۔ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ حق کی پیروی کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا الحق من ربہم، حق آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ میں نے کہا میں حق کو کہاں ڈھونڈتا پھروں؟ پروردگار نے کہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے حق کی تعریف کر دی ہے۔ بھئی کیا تعریف ہے حق کی؟ الحق من ربہم، حق آیا ہے اللہ کے گھر سے، حق آیا ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ اللہ کی طرف سے مطلب سمجھ آیا آپ کو؟ مثال دوں، کوئی شخص کہے مولانا گھر میں نیاز کا اہتمام ہے، توجہ آپ سے گزارش ہے گھر میں آ جائیے۔ میں کہوں کہ بھائی بہت معذرت میں تو نہیں آ سکتا ہوں، لیکن میں ایسا کروں گا کہ میں اپنی طرف سے
اپنے پڑوسی کو بھیج دوں گا. مجھے بزرگ بتائیں بات چل جائے گی؟ بات چلے گی؟ میں کہہ رہا ہوں میں تو نہیں آ سکتا ہوں لیکن میں پڑوسی کو بھیج دوں گا, میں اپنے محلے کے کسی فرد کو بھیج دوں گا. نہیں بات چلے گی نا؟ لیکن اگر میں کہوں کہ میں اپنی طرف سے اپنے گھر سے اپنے والد کو بھیج دوں گا, مجھے نہیں معلوم پہنچے یا نہیں پہنچے بھائی, جو پہنچ گئے ان کی بصیرتوں کو سلام. میں کہہ رہا ہوں میں تو نہیں آ سکتا ہوں, میں اپنی طرف سے اپنے گھر سے اپنی طرف سے اپنے گھر سے اپنے بھائی کو بھیج دوں گا. بات چلے گی؟ بات چل جائے گی. اس کا مطلب قانون طرفیت یہ کہتا ہے کہ جو جس کی طرف سے آتا ہے وہ اسی کے گھر سے آتا ہے. بھائی جو جس کی طرف سے آتا ہے وہ اسی کے گھر سے آتا ہے. اللہ کہہ رہے الحق من ربہم, حق آیا ہے اللہ کی طرف سے, جو جس کی طرف سے آتا ہے اسی کے گھر سے آتا ہے. اس کا مطلب حق آیا ہے اللہ کے گھر سے. بھائی اگر آپ کو اللہ کے گھر سے حق آتا نظر نہیں آ رہا تو میرے ساتھ آ جائیے, میں آپ کو 16 رجب کو خانہ کعبہ کے پاس لے چلتا ہوں. بغض و حسد کا چشمہ اتارنے کے بعد اگر اللہ کے گھر سے کوئی اور آتا نظر آئے تو اسے حق مانو, اگر علی آتا نظر آئے تو علی کو حق مانو. بالکل گلے میں اور پسلیوں میں طاقت نہیں ہے, لیکن صرف اور صرف ذکر ایسا ہے اور آپ کی محبتوں کی خاطر پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. کیا کہا میں نے؟ کون ہے حق؟ اوروں کا تو نہ جانے اسلام سے کیا کیا باطل ہو جاتا ہے, آپ کا تو کچھ نہیں جا رہا نا. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ دسترخوان پہ پڑا ہوا نمک ایک ایک ذرہ علی ابن ابی طالب کا دیا ہوا ہے, اور ہم جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں. تو زور سے کہیے کہ کون ہے حق؟ علی حق ہے. کون ہے حق؟ علی حق ہے. اچھا وہ رسول کی حدیث یاد ہے آپ کو؟ الحق مع علی والعلی مع الحق, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. آگے رسول نے یہ نہیں کہا پروردگار علی کو وہاں موڑ جدھر حق ہے, بلکہ کیا کہا پروردگار حق کو ادھر موڑتا جا جدھر میرا بھائی علی جا رہا ہے. پہنچی بات آپ تک؟ علی کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کے گھر سے. کہاں سے آئے ہیں؟ اب بھی پوچھتے ہو کہ علی وجہ اللہ کیوں ہے, عین اللہ کیوں ہے, ید اللہ کیوں ہے, لسان اللہ کیوں ہے, صدر اللہ کیوں ہے, جنب اللہ کیوں ہے؟ پوچھو گے ابھی؟ مثال دوں آپ. جب بچہ کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو بزرگ تائید کریں گے اس بات کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شکلیں صورتیں ملانے والی کچھ عورتوں کی ٹولیاں آ جاتی ہیں, آنکھیں بالکل دادا جیسی ہیں, ایسا ہی ہے نا؟ دیکھا ہوگا نا آپ نے. یہ ناک کا انداز بالکل باپ جیسا ہے. اس کا مطلب بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اسی گھر کے بڑے بتاتے ہیں کہ بچہ کس پر گیا ہے. اب یہاں اتفاق دیکھیے, علی کسی بندے کے گھر پیدا ہی نہیں ہوا ہے, علی پیدا ہوا ہے اللہ کے گھر میں. جیسے ہی علی پیدا ہوا عورتوں کی ٹولی شکلیں صورتیں ملانا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا حبیب ان سے کہہ دو علی کسی بندے کے گھر پیدا نہیں ہوا, علی میرے گھر آیا ہے. اسی لیے آنکھیں عین اللہ ہے, چہرہ وجہ اللہ ہے, سینہ صدر اللہ ہے, پیر جنب اللہ ہے, سینہ صدر اللہ ہے. جزاک اللہ. پہنچ گئی بات آپ تک؟ کیا کہا پروردگار نے؟ میرے گھر آیا ہے, آنکھیں عین اللہ ہے. رسول نے کہا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. یہ حق جانتے ہیں کیا ہے؟ کیونکہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. لطف اندوز ہو جائیں گے آپ اگر بات پہنچ گئی آپ حضرات تک. پروردگار نے قرآن میں حق کی بھی تعریف رکھی ہے. ایک مقام پہ کہا کہ خود پروردگار کی ذات حق ہے. ایک مقام پہ پروردگار نے کہا کہ میرا رسول حق ہے. ایک مقام پہ کہا, کیا کہا؟ میں نے جو رسول پہ نازل کیا ہے وہ کتاب حق ہے. کتنے حق ہوئے قرآن کی نگاہ میں؟ عدد سے گھبرا رہے ہیں آپ, عدد سے نہ گھبرائیے, عدد برا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. 3 حق ہے نا. کتنے حق ہیں؟ اللہ حق ہے, اللہ کا رسول حق ہے, اور کتاب خدا حق ہے. کیا کہا؟ علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. اس کا مطلب اللہ علی کے ساتھ ہے,
رسول اللہ علی کے ساتھ ہے، کتاب اللہ علی کے ساتھ ہے. آگے بڑھیے. علی اللہ کے ساتھ ہے، علی رسول اللہ کے ساتھ ہے، علی کتاب اللہ کے ساتھ ہے. اگر کوئی پوچھے نا میاں دعویٰ ہے، دلیل بھی تو دیجئے کہ علی کے ساتھ اللہ بھی ہے، علی کے ساتھ رسول اللہ بھی ہے، علی کے ساتھ کتاب اللہ بھی ہے، تو بتائیے گا کہ علی پیدا ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں، علی پیدا ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں، علی کے ساتھ اللہ، علی آئے ہیں نبی کی آگوش میں، علی کے ساتھ نبی قرآن پڑھتے نظر آتے ہیں، علی کے ساتھ کتاب اللہ بھی ہے. اللہ بھی علی کے ساتھ، رسول اللہ بھی علی کے ساتھ، کتاب اللہ بھی علی کے ساتھ. میں نے کیا کہا؟ علی کیا پڑھتے نظر آئے؟ کتاب خدا. رسول نے جیسے علی کو آگوش میں لیا نا، منظر محسوس کیجئے گا. توجہ، نبی کی آگوش میں علی ہے، علی نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی تھیں. رسول کی آگوش میں آئے، امامت نے نبوت کی گرمی کو محسوس کیا، آنکھوں کو کھولا. نبی نے کہا علی تم نے مجھے پہلی نظر کے ساتھ خاص کیا، میں نے تمہیں اپنے علم کے ساتھ خاص کر دیا، میں نے اپنے علم کے ساتھ خاص کیا. یہ جملہ کہا، علی کہنا شروع ہوئے، یا رسول اللہ یہ بتائیے توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ آخری فرد تک توجہ. کیا کہا؟ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ اور روایت یہ کہ توریت بھی سنائی، ایسی سنائی کہ صاحب توریت سے بہتر سنانے لگے، زبور صاحب زبور سے بہتر سنائی، انجیل صاحب انجیل سے بہتر سنائی، اور قرآن بالکل ویسے سنایا جیسے رسول سنایا کرتے تھے. بھئی یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں پہ کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کہنا شروع کیا بھئی کیسے ممکن ہے اتنا سا بچہ بول رہا ہے، اتنا سا بچہ کیسے بولنے لگا؟ بھئی کیا کہا؟ اتنا سا بچہ کیسے بولنے لگا؟ میں کہوں گا بڑے اترا کے کہتے تھے نبی سے محبت ہے، نبی سے الفت ہے، نبی سے پیار ہے، نبی سے الفت ہے، نبی سے پیار ہے، نبی سے محبت ہے. علی کے بغض میں نبی کی محبت کو بھلا دیا. میں کہوں گا یہ نہ دیکھو کہ کون بول رہا ہے، دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ کہاں بول رہا ہے. نہیں توجہ بھائی، کہاں بول رہا ہے؟ نبی کے ہاتھوں پر. کہاں بول رہا ہے؟ نبی کے ہاتھوں پر. آیا کل کے اندھے یہ نبی کے ہاتھ ہے، نبی کے ہاتھ. یہاں آ کے تو کنکر بولا کرتے ہیں، یہ تو پھر حیدر بول رہا ہے. توریت سنائی، زبور سنائی، انجیل سنائی اور قرآن سنایا. توریت سنائی، سمجھ آ گیا کیونکہ علی کی ولادت سے پہلے توریت نازل. جہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں نا، اگر پہنچ جائیے گا اس معراج پہ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بھائی توریت تو پہلے نازل ہو چکی ہے، زبور پہلے نازل ہو چکی ہے، انجیل پہلے نازل، قرآن تو علی کی ولادت کے 13 سال بعد نازل ہوگا. 13 سال پہلے علی قرآن سنا رہے ہیں. ملا کھڑا پریشان ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ بھائی میں کہوں گا دو باتوں میں سے ایک بات کو ماننا پڑے گا. توجہ، دو باتوں میں سے ایک بات کو ماننا پڑے گا. یا تو یہ مان کہ نبی کی آگوش میں علی کی آنکھیں لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہی تھی، قرآن دیکھتی جا رہی تھی، پڑھتی جا رہی تھی. اگر یہ ہضم نہیں ہو رہا تو یہ مان کہ جو علی پڑھتا جا رہا تھا اللہ قرآن بناتا جا رہا تھا. جزاکم اللہ، سلامت رہے آپ حضرات. پہنچی بات آپ تک. کون امام ہے؟ علی امام ہے. کس کی اتباع کرنی ہے؟ علی کی اتباع کرنی ہے، حق کی اتباع کرنی. اچھا جی، میں نے کہا پروردگار قرآن سے ثابت ہو گیا. لغت سے دوبارہ میں نے پوچھا. لغت نے پہلے کیا کہا تھا؟ جس کی اتباع کی جائے وہ امام. میں نے لغت سے پوچھا اور کون امام ہے؟ لغت نے کہا کہ جو آگے کھڑا ہوا ہوگا وہ امام ہے. کون امام ہے؟ جو آگے کھڑا ہوا، یعنی جو جس کے آگے ہے وہ اس کا امام. توجہ، جو جس کے آگے ہے وہ اس کا امام. جو لشکر کے آگے وہ لشکر کا امام، جو قبیلے کے آگے وہ، توجہ، قبیلے کا امام. جو کنبے کے آگے وہ، تھک گئے آپ حضرات، جو قبیلے کے آگے وہ قبیلے کا امام، جو لشکر کے آگے وہ لشکر کا امام. میں نے پروردگار سے پوچھا پروردگار اس بارے میں تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو پروردگار نے قرآن میں کہا کہ فرعون قیامت میں اپنی قوم کے آگے کھڑا ہوا ہوگا. فرعون قیامت میں اپنی قوم کے آگے کھڑا ہوا ہوگا. کون امام ہے؟ جو آگے ہوگا. فرعون قیامت میں قوم کے آگے ہوگا. اس کا مطلب فرعون اپنی قوم کا امام ہوا یا نہیں ہوا؟ فرعون کی امامت پہ گھبرا رہے ہیں آپ حضرات. بھئی نہ گھبرائیے، کیونکہ آگے اللہ نے کہہ دیا فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ.
لیکن وہ فرعون اپنی پوری کی پوری قوم کو جہنم میں ڈال دے گا. فرعون اپنی پوری قوم کو جہنم میں ڈال دے گا. اس کا مطلب ہر امام جنت نہیں لے جاتا بھائی، ہر امام جنت تھوڑی لے جاتا ہے. بہت سے امام ایسے ہیں جو دوزخ بھی لے جاتے ہیں. اب یہ آپ کی مرضی ہے، جسے امام ماننا ہو مانیے، لیکن اتنا یاد رکھیے کہ ہر امام جنت نہیں لے جاتا. بہت سے دوزخ بھی لے جاتے ہیں. ساری زندگی نمازیں پڑھی تاکہ جنت مل جائے، روزے رکھے جنت مل جائے، حج کیا جنت مل جائے. امام ایسا مان لیا جو جنت نہیں لے جا رہا. مجھے بتائیے ساری زندگی کی عبادتیں بیکار ہے؟ بھئی سوچنے کی بات ہے، جب جانا ہی جنت میں ہے تو عقل کیا گھاس چرنے گئی ہے کہ ایسے ویسوں کو مان رہے ہو؟ ایسوں کو مانو نا تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. پہنچی بات آپ تک؟ جو جس کے آگے ہوگا وہ اس کا امام. نماز جماعت پڑھتے ہیں نا آپ حضرات، سلامت رہیں. نماز جماعت میں آپ نے دیکھا ہوگا امام آگے ہوتا ہے، پیچھے جماعت کھڑی ہوتی ہے. یہ بتائیے آخری جملہ، آپ امام کو اشارہ کرتے ہیں یا امام آپ کو اشارہ کرتا ہے؟ امام اشارہ کرتا ہے نا. امام کہتا ہے رکوع میں جانا ہے، آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں. امام کہتا ہے سجدے میں جانا ہے، آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں. امام کہہ رہے ہیں سجدے سے سر اٹھانا ہے، آپ سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں. اس کا مطلب قانون کیا بنا؟ توجہ، قانون گفتگو کا ماحصل جملہ کہنے جا رہا ہوں. قانون یہ بنا کہ جو آگے کھڑا ہوا ہوگا اس کا کام ہے اشارے کرنا، جو آگے ہوگا اس کا کام ہے، جو پیچھے کھڑا ہوا ہوگا ان کا کام ہے اشاروں پہ چلنا، اشاروں پہ عمل کرنا. اب مجھے ڈھونڈ کے دکھائیے کوئی شخص کہ جو اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے. کوئی ایسا دکھائیے اشارہ کرے تو ستارہ دہلیز پہ آ جائے. کوئی تو دکھائیے اشارہ کرے تو کوثر کی روانی میں تیزی آ جائے. اگر نہ ملے تو میرے ساتھ آ جاؤ، میں دروازہ علی پہ لے چلتا ہوں کہ علی اشارہ کرتے ہیں سورج پلٹ آتا ہے، علی اشارہ کرتا ہے ستارہ دہلیز پہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے، علی اشارہ کرتا ہے کوثر کی روانی میں تیزی آ جاتی ہے. اس کا مطلب علی آگے ہے، سورج پیچھے ہے، علی آگے ہے، چاند پیچھے ہے. توجہ، علی آگے ہے، شجر پیچھے ہے، علی آگے ہے، حجر پیچھے ہے، علی آگے ہے، فلک پیچھے ہے، علی آگے ہے، ملک پیچھے ہے. اگر کوئی پوچھے نا کہ میاں علی آگے کیوں ہے، یہ سب پیچھے کیوں ہے، تو بتائیے گا کہ یہ سب پیچھے اس لیے ہے، علی آگے اس لیے ہے کیونکہ یہ سب مل کے کائنات ہوتے ہیں، علی تنہا مولا کائنات ہوتے ہیں. صلوات کا سارا علی محمد علی محمد. میں اپنے وقت سے تجاوز کر گیا. بس عزیزوں، علی کو ماننے والے کربلا میں حسین کے ساتھ تھے اور انکار کرنے والے حسین کے بچوں پہ ظلم کرنے والوں میں سے تھے. جس بیوی کی شہادت کا دن گزارا ہے نا آپ نے، جانتے ہیں اس بیوی کا نام کیا ہے؟ اس بیوی کا نام ہے حسین کی فاطمہ زہرا. یہ چراغ بجھ رہے ہیں نا، جانتے ہیں چراغ کیوں بجھ جاتے ہیں؟ امام سجاد کی سنت ہے. امام سجاد جب کسی مجلس میں جاتے تھے تو کہتے تھے اے بانی مجلس چراغوں کو بجھا دے. وہ کہتا تھا مولا چراغوں کو کیوں بجھا دوں؟ امام کہتے تھے چراغ اس لیے بجھا دے تاکہ رونے والا عزادار یہ نہ سوچے کہ میرے برابر میں کون بیٹھا ہے. زبان حال پڑھو، بلکہ رونے والا عزادار یہ سوچے کہ وہ جو بیوی آنسو لینے آئی ہے نا وہ کیا سوچ رہی ہے. سارے ماتمی میرے سامنے کھڑے ہو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ماتم کرتے جاتے ہیں. آپ کے درمیان سکینہ پہ گریہ کرنے کے لیے مصائب کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تو خود سب جانتے ہیں نا. ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں، کچھ کی ہو رہی ہیں، کچھ کی ہو جائیں گی. سکینہ پہ رونے کے لیے بس انسان اپنے ذہن میں کسی 4 سالہ بچی کو لے آئے. میں نے کہا نا حسین کی فاطمہ زہرا، کوئی فرق نہیں ہے، یا تو 4 برس کی فاطمہ زہرا کہو یا 18 سال کی سکینہ کہو.
بڑی مشابہت ہے سکینہ میں اور فاطمہ زہرا میں. پڑھوں میں آپ کے سامنے. 4 برس کی فاطمہ زہرا کو بھی تماچے لگے ہیں اور 18 سالہ سکینہ کو بھی تماچے لگے ہیں. نہیں عزیزوں، ایسے رونے کا حق نہیں ہے. رونے کا حق یہ ہے، امام نے فرمایا کہ جب بھی حسین پہ رونا ایسے رونا جیسے جوان کے لاشے پہ بوڑھی ماں رویا کرتے ہیں. اب یہ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا. جب بھی کوئی جنازہ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا جنازے پہ آنے والے کئی طبقے ہوتے ہیں. ایک وہ کہ جو پڑوسیوں کا طبقہ ہے، یہ طبقہ جنازے پہ آتا ہے، روتا نہیں ہے، رونے جیسی شکل بنایا کرتا ہے. ایک طبقہ وہ ہے کہ جو رشتہ داروں کا طبقہ ہے، یہ آتا ہے روتا ہے لیکن آہستہ آہستہ روتا ہے. ایک طبقہ وہ ہے کہ جو گھر والوں کا طبقہ ہے، یہ ایسے رو رہے ہوتے ہیں کہ انہیں ہوش نہیں ہوتا کہ میرے برابر میں کون کون بیٹھا ہے. وہ یہ صرف اور صرف رو رہے ہوتے ہیں. اور اگر پوچھا جائے نا کہ گھر والوں میں بھی سب سے تڑپ کے کون روتا ہے تو پتہ چلے گا کہ وہ ماں روتی ہے جس کے سامنے جوان کا لاشا ہو. ہاں اب روتے جائیے گا. امام نے یہ نہیں کہا کہ ایسے رو جیسے پڑوسی روتے ہیں، یہ نہیں کہا ایسے رو جیسے رشتہ دار روتے ہیں، نہیں کہا ایسے رو جیسے گھر والے روتے ہیں، بلکہ امام نے کہا جب بھی رونا جوان کے لاشے پہ بوڑھی ماں کی طرح گریا کرنا. علم ابوالفضل عباس برآمد ہوگا نا عزیزوں. میں نے آج سکینہ کے مسائل پڑھنے، میں نے کیا کہا، بڑی مشابہت ہے. ہاں روتے جائیے گا. یا تو 4 برس کی فاطمہ کہو یا 18 سال کی سکینہ کہو، کیونکہ 4 برس کی فاطمہ کو بھی تماچے لگے ہیں، 18 سال کی سکینہ کو بھی تماچے لگے ہیں، 4 برس کی فاطمہ زہرا کو بھی تازیانے لگے ہیں. میں کیا پڑھوں اس کے علاوہ آپ کے سامنے. 18 سال کی سکینہ کو بھی تازیانے لگے ہیں. ہاں ایک اور جملہ کہوں بھائی، 4 برس کی فاطمہ زہرا کی بھی پسلیاں ٹوٹی ہیں. 4 برس کی فاطمہ بھی مرنے کی دعا مانگ رہی ہے، 18 سال کی سکینہ بھی مرنے کی دعا مانگ رہی ہے. ایک اور جملہ کہوں، 4 برس کی فاطمہ کی بھی بال سفید ہو گئے ہیں، 18 سال کی سکینہ کے بھی بال سفید ہو گئے. عصر عاشور حسین نمودار ہو خیمے سے باہر. جانتے نا سکینہ نے عباس سے کتنی محبت دکھائی تھی جب عباس رخصت ہو رہے تھے. عباس آئے نا جب اجازت نہیں ملتی، آپ سب نے یہ سن رکھا ہے. عباس نے خیموں میں دیکھا کہ ایک بچی ہے، مشکیزوں کو ہلا ہلا کے دیکھتی ہے، شاید کچھ قطرے پانی کے رہ گئے ہو. عباس نے سکینہ کو لیا، سکینہ بس اپنے بابا سے میری سفارش کرا لیں. عباس سکینہ کو لے کے آئے ہیں. حسین نے سکینہ کو عباس کی آغوش میں دیکھا، ایک جملہ عباس سے کہا ہے، ایک جملہ سکینہ سے کہا ہے. عباس سے کہا عباس جاؤ، اب میں نہیں روکتا، اتنی بڑی سفارش لے آئے ہو، اب حسین نہیں روکے گا، جاؤ پانی لانے کی اجازت ہے. ایک جملہ سکینہ سے کہا، ہاں دل پہ ہاتھ رکھے یہ جملہ سننا. سکینہ سے کہا سکینہ آج تو چچا کو بھیج رہی ہے، لیکن جب کل تماچے لگیں گے مجھے بعد میں بلائے گی، پہلے چچا کو یاد کر کر کے. حسین رخصت ہوئے، سب سے رخصت ہو لیے. جانتے ہیں حسین خیمے سے باہر آئے، فنظر الی یمین و الی شمال، دائیں جانب دیکھا، پھر میرے مولا نے بائیں جانب دیکھا. ہاں عزیزوں، حسین جب کے چلے بعد دوپہر رنگ کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو. ایک بچی تھی جس کا نام تھا سکینہ. سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو، اور حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. ارے ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. زینب نے حسین کو سوار کیا. حسین نے زلجنہ سے کہا زلجنہ بس عزیزوں طاقت نہیں ہے، لیکن آپ یا سکینہ اور یا حسین کر کے روئیے گا. حسین نے کہا سکینہ اے زلجنہ تو بھی تو صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے نا، آخری زحمت تجھے تیرا مولا دیتا ہے. زلجنہ نے جواب نہیں دیا. حسین نے کہا زلجنہ تو میری آنکھوں کے اشاروں پہ چلتا تھا، دیکھ میرا عباس مارا گیا ہے، میرا علی اکبر چلا گیا، میرا قاسم بھی نہیں رہا، میرے حبیب بھی نہیں رہا، سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ ارے زبانے بے زبانی سے زلجنہ نے گردن کو جھکایا، پچھلے قدموں کی جانب اشارہ کیا. مولا میں تو چلنے کو تیار ہوں، لیکن میں کیا کروں، پچھلے قدموں سے کوئی 3.5 برس کی حسین نے سکینہ کو دیکھا. سکینہ سے کہا سکینہ
دیکھ بابا کو جانے دے۔ سکینہ نے کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ حسین نے کہا وہاں جا رہا ہوں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا ہے۔ سکینہ نے کہا بابا مجھے بتائیں تو صحیح آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حسین نے کہا ہوگا نا سکینہ کتنے سال کی ہے؟ 4 برس کی، 3.5 برس کی بچی ہے۔ اب ذہن میں لے آئیے گا ایک 3.5 برس کی بچی کیسی ہوتی ہے، اپنے باپ سے کتنا پیار ہوتا ہے اس بچی کو۔ ایک احساس کا جملہ کہوں، اولاد والے میرے سامنے بیٹھے ہیں، جب کوئی باپ گھر سے جا رہا ہوتا ہے نا تو چھوٹے چھوٹے بچے آ جاتے ہیں، خاص طور پہ بیٹیاں، بابا جب واپس آئیے گا نا تو یہ فلاں چیز لے کے آئیے گا۔ آپ ذرا مظلومیت سکینہ پہ آنسو بہانا۔ ایک بچی ہے، یہ نہیں کہہ رہی بابا میں بڑی پیاسی ہوں، یہ کہہ رہی ہے بابا سکینہ پانی کے بغیر تو رہ سکتی ہے، تیرے چہرے کے دیدار کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ حسین نے کہا سکینہ دیکھ شاید تیرے لیے پانی کی کچھ سبیل ہو سکے۔ سکینہ نے کہا بابا چچا عباس بھی تو یہی کہہ کے گئے تھے بابا، چچا کے بعد اب سکینہ کو پیاس نہیں لگی ہے۔ حسین نے ضد کی، سکینہ نے کہا آخری بار ذرا سینے سے سلا لو بابا، بابا آخری بار ذرا گودی پہ سلا دو بابا۔ حسین کربلا کی ریت پہ لیٹے، سکینہ کو سینے پہ رکھا، پیار کر رہے ہیں۔ کہا ہوگا نا بابا کی جان سکینہ دیکھ آج کے بعد اپنے بابا کے سینے پہ سونے کی ضد نہ کرنا۔ کتنے سال کی ہے؟ 3.5 سال کی۔ بچی نے کہا ہوگا بابا مجھے تو تیرے سینے کے بغیر نیند ہی نہیں آتی ہے، اگر تیرا سینہ نہیں ہوا تو سکینہ کہاں سوئے گی؟ حسین نے کہا ہوگا نا سکینہ اپنی مادر کے سینے پہ جا کے سو جانا۔ سکینہ نے کہا ہوگا بابا میری اماں کے سینے پہ تو 6 مہینے والا اصغر سوتا ہے، اے بابا میری اماں کے سینے پہ تو سکینہ کے سونے کی جگہ نہیں ہے۔ حسین نے کہا ہوگا سکینہ اصغر کو قیامت تک میں اپنے سینے پہ سلاؤں گا۔ سکینہ نے کہا بابا آپ مجھ سے کہا کرتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہے، بابا مجھے بتائیے اکبر کو ساتھ لے گئے، اصغر کو ہمراہ لے گئے، یہ بتائیے سکینہ کے مقدر میں کیا آیا؟ حسین نے مٹھی بھر خاک کو اٹھایا۔ اولاد والے جملہ سننا، حسین نے اپنی بیٹی کے سر پہ خاک کو رکھا، بچی تڑپ گئی بابا۔ حسین نے کہا سکینہ تیرے مقدر میں یتیمی ہے۔ بچی نے کہا ہوگا بابا یہ یتیم کون ہوتا ہے، میں کیا پڑھوں اس کتاب آپ کے سامنے؟ حسین نے کہا ہوگا بیٹی سنو آج یہ صدمہ عظیم ہے، ارے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ سکینہ نے جیسے ہی کہا نا سنا جس کا باپ مر جائے وہ یتیم ہوتا ہے۔ بابا آپ اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ یتیمی کوئی بری چیز تو نہیں ہے۔ میں نے تو دیکھا تھا جب چچا مسلم کی بیٹی عاتقہ یتیم ہوئی تھی نا، آپ نے اس کے کانوں میں نئے گوشوارے پہنائے تھے۔ بابا آپ نے عاتقہ کو بڑا پیار کیا تھا، سر پہ دست شفقت پھیرا تھا۔ بابا یتیمی بری چیز تو نہیں ہے، اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آخری جملہ سننا، جیسا دل کرے اس جملے پہ ماتم کرنا۔ علم عباس آپ کے سامنے ہے۔ حسین نے کہا سکینہ وہ عاتقہ کا مقدر تھا، یہ تیرا مقدر ہے۔ وہاں حسین جیسا کریم، یہاں شمر جیسا ملعون، کبھی تماچے۔ اتنا لگاؤ ہے حسین میں، سکینہ میں اور عباس میں کہ جب بھی علم عباس نمودار ہوتا ہے مشق سکینہ عباس کے علم کے ساتھ ہوتی ہے۔ ماتم حسین